اگلے روز ہم اٹھے تو صبح کے 9 بج رہے تھے اور مجاہد خود ناشتہ کر چکا تھا اور ہمارے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ مجاہد دکان پر جانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سے 2-4 ضروری باتیں کرنی ہیں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھ سکو گے؟ وہ ہمارے پاس ہی دری پر بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے اسے اپنا سارا منصوبہ بتایا اور کہا کہ ہمیں 2 جوڑے ایسے کپڑوں کے چاہیے جس قسم کے کپڑے یہاں کے ہندو مزدور عام طور پر پہنتے ہیں، مگر سب سے ضروری چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ہمارے آٹومیٹک پستولوں کے لیے 2 سائلنسر ہیں۔ کیا تم ہمارے پستولوں پر فٹ آنے والے 2 سائلنسر کہیں سے لا سکتے ہو؟ مجاہد نے اپنی مخصوص بے نیازی سے جواب دیا، مجھے دونوں پستول خالی کر کے دے دو، میں کوشش کروں گا۔ میں نے اسی وقت دونوں پستولوں کے میگزین نکالے اور انہیں مجاہد کے حوالے کر دیا۔ اس نے دونوں پستول اپنی قمیض کے اندر چھپا لیے اور بولا، دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر لینا اور باہر بالکل نہ نکلنا۔ وہ چلا گیا۔ وہ ہمیں رات کے وقت بھی مکان سے نکلنے کی بڑی مشکل سے اجازت دیتا تھا۔ یہ بات ضروری بھی تھی، اس لیے کہ ہم بڑے اہم مشن پر آئے ہوئے تھے اور اس مشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ وہ دوپہر کو کھانا کھانے بھی نہ آیا۔ ہم دونوں نے رات کا بنا ہوا کھانا کھا لیا۔ وہ رات کو آیا، کہنے لگا، مجھے شہر سے دور ایک گاؤں میں جانا پڑ گیا تھا۔ جس آدمی کے پاس تمہارے پستولوں کے سائز کے سائلنسر تھے وہ بارڈر کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے قمیض کے اندر سے دونوں پستول نکال کر ہمارے حوالے کر دیے۔ دونوں کی نالیوں پر سائلنسر لگے ہوئے تھے۔ اپنی تسلی کر کے دیکھ لو، اگر 19-20 کا فرق ہے تو یہ تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے سائلنسر کو کھول کر دوبارہ لگایا۔ کمانڈو منصور نے بھی اپنے پستول کے سائلنسر کو کھول کر دوبارہ فٹ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ میں نے بھی کہا ہاں۔ مجاہد کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ صبح بتا دینا، صبح تمہارے لیے پرانے کپڑے بھی لے آؤں گا۔ میں نے کہا، ہمیں 2 زمین کھودنے والی کھرپیاں اور ایک پیمائش کرنے والا فیتا بھی چاہیے۔ مجاہد نے کچن میں سے جواب دیا، صبح یہ دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ دوسرے دن وہ 9 بجے گھر سے نکل گیا اور 11 بجے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پٹسن کا تھیلا تھا۔ تھیلے میں ہمارے لیے ہندو پہناوے کے 2 پرانے گرم کوٹ اور 2 میلی سی پگڑیاں تھیں جنہیں پنجاب کے ہندو مالی باغبان سر پر باندھا کرتے تھے۔ سارا منصوبہ ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے تیاری شروع کر دی۔ جب ہم نے پاجامے کرتے پہن کر سروں پر الٹی سیدھی پگڑیاں باندھی تو مجاہد ہنس کر بولا، تم دونوں کسی سرکاری دفتر کے باغیچے کے مالی لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، بس میں یہی چاہتا تھا۔ اب تم ایسا کرو کہ ہمارے ماتھوں پر سرخ پینسل یا سرخ روشنائی سے ہندو والے تلک لگا دو۔ اس کے پاس نہ سرخ روشنائی تھی نہ سرخ پینسل تھی۔ کہنے لگا، یہ ہندو سکھوں کا شہر ہے، میں بازار سے ابھی تلک لگانے والا بنا بنایا رنگ لے آتا ہوں۔ وہ دائم گنج کی دکان سے ایک چھوٹی سی ڈبی خرید کر لے آیا جس میں سرخ رنگ گھلا ہوا تھا۔ اس نے میرے اور کمانڈو منصور احمد بٹ کے ماتھوں پر ابروؤں کے درمیان جس طرح ہندو تلک لگاتے ہیں 2 تلک لگا دیے۔ اب ہم پورے ہندو لگتے تھے۔ ہم نے کھرپیاں ہاتھوں میں پکڑ لیں اور خاموشی سے مکان سے نکل کر گلی میں سے ہوتے ہوئے پیچھے کھیتوں میں آ کر ریگو برج کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ میں اس سارے علاقے سے واقف تھا اس لیے میں ذرا آگے آگے چل رہا تھا۔ ہمیں وہاں جا کر جو کچھ کرنا تھا وہ مجھے معلوم تھا اور منصور احمد بٹ کمانڈو کو بھی معلوم تھا۔ ریگو برج والی سڑک کو پار کر کے ہم بائیں جانب قلعے کی پریڈ میں داخل ہو گئے۔ قلعے کا یہ میدان جیسا میرا بچپن میں ہوا کرتا تھا اسی طرح سنگلاخ اور ریتلا تھا۔ صرف اتنا فرق پڑ گیا تھا کہ ایک جانب کھوکھوں کی ایک قطار نظر آ رہی تھی جہاں نئی میوہ منڈی بن گئی تھی۔ قلعے کی اونچی اور قدیم دیوار والی عمارت قریب آ رہی تھی۔ ہم قلعے کی دیوار کی مشرق کی سمت آ گئے۔ ہم ہاتھوں میں کھرپے لیے بڑے مزے سے چل رہے تھے۔ کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ ہم کمیٹی کے مالی ہیں۔ قلعے کی مشرقی جانب والی دیوار سے کوئی 30-40 فٹ کے فاصلے پر آ کر ہم زمین پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے سگریٹ سلگا لیے اور سگریٹ پیتے ہوئے قلعے کی دیوار کی چھت کی طرف دیکھا۔ قلعے کی دیوار 60-70 فٹ اونچی ہو گئی۔ اوپر ایک سیمنٹ اور اینٹوں سے بنا ہوا چھجا باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کے نیچے دیوار میں 4 چوکور سوراخ بنے ہوئے تھے۔ میں نے وہ سوراخ کمانڈو منصور کو دکھائے اور کہا کہ یہاں وہ مورچہ ہے جہاں فوج کے زمانے میں مشین گن پوسٹ ہوا کرتی تھی۔ اب اٹھ کر اپنا کام بھی ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں تاکہ اگر قلعے کی جانب سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو اسے ہم پر شک نہ ہو۔ میں نے جیب سے پیمائش کرنے والا فیتا نکال کر اس کا ایک سرا کمانڈو منصور کو پکڑایا اور خود فیتا کھول کر کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر زمین پر کھرپی سے نشان لگایا۔ اس طرح ہم نشان لگاتے لگاتے قلعے کی دیوار کے مزید قریب ہوتے چلے گئے۔ 10 جگہوں پر نشان لگانے کے بعد ہم نے اپنے لگائے ہوئے نشانوں کی جگہوں پر کھرپی سے زمین میں سوراخ ڈالنے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ ہم دیوار کی اونچائی اور اس کے اوپر چھجے کے اندر بنے ہوئے سوراخوں کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ کہنے لگا، جگہ تو یہی ہے اور اسی مورچے کے قریب چھت پر سے نیچے زینہ دوسری منزل پر اس تہہ خانے کے دروازے کے قریب جاتا ہے جہاں کمانڈر شیروان قید ہے، مگر اس دیوار پر چڑھا کیسے جائے؟ میں نے کہا، اگر ہم اس دیوار پر نہیں چڑھ سکتے تو پھر کمانڈو کی تربیت ہم نے کس لیے لی تھی؟ ہم میں اور ایک ٹرینڈ کمانڈو میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس وقت پستول ہمارے پاس نہیں تھے، پستول کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں پستول اپنے مجاہد کے مکان پر ہی چھوڑ آئے تھے۔
हम एक दूसरे के 10 फुट के फासले पर बैठे जमीन में खुरपी से सुराख डाल रहे थे। ये काम हम बड़े आराम से कर रहे थे। हमारी सारी तवज्जो कले की दीवार की तरफ थी। मैं बड़े गौर से दीवार का जायजा ले रहा था। कले की दीवार के नीचे एक खाई थी जिसमें झाड़ झनकार उगा हुआ था और कहीं कहीं कूड़े का ढेर भी लगा हुआ था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इस दीवार को फलांगने और ऊपर मोर्चे के छज्जे तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 70 फुट लंबे रस्से की जरूरत पड़ेगी। ये जरा मुश्किल काम था। मुश्किल इन मानों में कि हमें 70 फुट लंबा रस्सा उठाकर जहां लाना था और फिर रस्से के आगे आंकड़ा लगाकर उसे मोर्चे के सुराख की जानिब 70 फुट से ज्यादा ऊपर की तरफ उछालना था, जो उससे ज्यादा मुश्किल काम था। अब हमने 3 सुराख ही खोदे थे कि एक तरफ से हमें पुलिस का सिपाही हमारी तरफ आता नजर आया। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को होशियार कर दिया। हम खामोशी से अपने काम में लगे रहे। सिपाही सिख था। वो हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बड़े रोब से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो और कौन हो? मैं खुरपे वाला हाथ रोक कर उठ खड़ा हुआ और सिख सिपाही को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज हम कमेटी के माली हैं। कमेटी जहां परेड के किनारे नए दरख्त लगा रही है। हमको सेक्रेटरी साहब ने दरख्तों के वास्ते सुराख बनाने के लिए भेजा है। कल इसमें डीसी साहब आकर दरख्त लगाएंगे। सिख सिपाही झुककर हमारे बनाए हुए सुराखों को देखने लगा, फिर बोला, ठीक है, अपना काम खत्म करके पुल की तरफ से चले जाना। परेड वाले गेट की तरफ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज, हम आए भी इसी तरफ से हैं सरकार। बस काम करो। और तुम ये सिगरेट क्यों पी रहे हो? मैंने जल्दी से सिगरेट जमीन पर फेंकी और कहा, गलती हो गई। सिख सिपाही बड़बड़ाता हुआ शायद हम दोनों को गालियां देता जिधर से आया था उसी तरफ चला गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने आहिस्ता से कहा, मुसीबत आई थी, टल गई। मैंने खुरपी चलाते हुए कहा, मंसूर, अभी इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। इतनी देर में कले की दीवार की ऊंचाई और उसके ऊपर से नीचे तक हमवार सतह को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि हम रस्से की मदद से इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकते और इसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यही था कि किले के अंदर जाकर छत पर से रस्सा नीचे लटका दिया जाए। ये काम दुश्वार और बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन कमांडो अगर किसी मिशन के बारे में ये कह दे कि ये नामुमकिन है तो उसे कमांडो कहलाने का कोई हक नहीं। फौरन मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने ये तरकीब कमांडो मंसूर को बताई तो वो सोच में पड़ गया। देख लो क्या हम ऐसा कर सकेंगे? ये मुझे मुश्किल बात नजर आती थी। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, ये काम मैं मुकम्मल कर लूंगा। आओ अब वापस चलते हैं। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। हम उसी तरह खेतों में से गुजरते हुए अलग अलग होकर अपने मुजाहिद के मकान में आकर बैठ गए। वो दोपहर को आया। उसने कहा था कि वो हमारी कारगुजारी मालूम करने दोपहर को खाने के वक्त आएगा। उसने मुझसे पूछा, फिर क्या ख्याल है? मैंने कहा, दोस्त, नीचे से किले की दीवार पर ऊपर मोर्चे की छत तक चढ़ना मुनासिब नहीं है। इससे बेहतर है कि हम छत के ऊपर से रस्सा नीचे लटकाने की कोशिश करें। मुजाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम लोग किले की छत पर पहुंच जाओगे तो फिर ऊपर से रस्सा लटकाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, हमें अपने कमांडो को भी तो किले से बाहर निकालना है और उसको किले से बाहर निकालने के लिए सबसे आसान रास्ता यही है, क्योंकि हम उसे लेकर किले की आहनी गेट से नहीं निकल सकेंगे। उसने पूछा, ये तो ठीक है, मगर तुम लोग किले के अंदर कैसे जाओगे? मैंने कहा, यही सोचना है। तुम हमें कुछ मशवरा देते हो, ये भी जहन में रखना कि हम में से कोई भी किले के अंदर जाएगा उसे अपने साथ कम से कम 70 फुट लंबी रस्सी ले जानी होगी, जो हम कमीज के अंदर नहीं छुपा सकेंगे। मैंने एक तरीका सोच रखा था, मगर मैं मुजाहिद की राय लेना चाहता था कि देखें वो क्या मशवरा देता है, क्योंकि हो सकता है कि उसके जहन में मुझसे कोई बेहतर तरकीब हो। मगर अपने मुजाहिद और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के जहन में भी कोई काबिल अमल तरकीब नहीं आ रही थी। तब मैंने उन्हें अपनी तरकीब बताते हुए कहा, तुमने बताया था कि जो खाकरोब किले के अंदर झाड़ू वगैरह देते हैं वो सुबह मुंह अंधेरे आते हैं। हाँ, मुजाहिद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कमांडो मंसूर अहमद भी मुझे देख रहा था। मैंने कहा, इसके सिवाय और कोई तरकीब किले के अंदर जाने की नहीं हो सकती कि हम दोनों, यानी मैं और कमांडो मंसूर, खाकरोबों के भेस बनाकर मुंह अंधेरे किले के अंदर जाएं। जाहिर है जो खाकरोब सफाई वगैरह के लिए आते हैं उनके साथ कोई छोटी सी रेडी भी होती होगी। हम उस रेडी में रस्सी छुपाकर अंदर ले जा सकते हैं। मुजाहिद ने कहा, लेकिन जो खाकरोब रोजाना किले के अंदर सफाई करते हैं उनको तो किले के गार्ड पहचानते हैं और उनके पास शनाख्ती कार्ड भी होते हैं। तुम कैसे उनकी जगह अंदर दाखिल हो सकोगे? तुम तो वहीं पकड़ लिए जाओगे। मैंने कहा, हमें उन दोनों सफाई करने वालों को रास्ते में ही गायब करना होगा और उनके कपड़े पहनकर उनकी जगह किले में दाखिल होना होगा। गार्ड ड्यूटी वाले संतरी ने पूछा तो हम कह देंगे कि वो दोनों दूसरे गांव शादी पर गए हुए हैं, उनकी जगह हम सफाई करने आए हैं। बहरहाल ये खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। अव्वल तो कोई संतरी इस बारे में तफ्तीश नहीं करेगा कि हम उनकी जगह पर क्यों आए हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात पैदा हो गई तो फिर जो होगा देखा जाएगा। हम पिस्तौल साथ लेकर जाएंगे। मुजाहिद को हमारे इस मंसूबे की कामयाबी का यकीन नहीं था। वो कहने लगा कि एक बात अभी से याद कर लो, अगर कोई इमरजेंसी वाली सूरत पैदा हो गई और तुम पकड़े गए तो अपनी ज़बानें बंद रखना। मैंने कहा, दोस्त, ये बात तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो हम मुजाहिदों का पहला उसूल है कि मर जाएंगे मगर जबान नहीं खोलेंगे। अब तुम हमें सिर्फ ये मालूम करके बता दो कि किले में जो खाकरोब मुंह अंधेरे सफाई के लिए आते हैं वो कहाँ से आते हैं
اور گھر سے قلعے تک ان کا راستہ کون سا ہے، باقی ہم جانے ہمارا کام۔ مجاہد نے وعدہ کیا کہ وہ آج شام کو یہ بھی پتہ کرا دے گا۔ ہمارا مجاہد چلا گیا، رات کے پہلے پہر میں آیا اور بولا تم میں سے ایک میرے ساتھ چلے۔ میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ مجھے قائم گنج کی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر مسلیوں کی بستی کے پاس لے گیا۔ کہنے لگا اس بستی کے ایک مکان میں سے منہ اندھیرے دو خاکروب بھوٹا مسیح اور منشی مسیح ریڑی لے کر نکلتے ہیں۔ ان کی ریڑی کے آگے گدھا جتا ہوا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس راستے سے ہو کر قلعے میں جاتے ہیں۔ مسلیوں کی اس بستی سے ایک کچی سڑک نکل کر کھیتوں میں سے ہو کر قلعے کی طرف گئی تھی۔ یہ چھوٹی سی سڑک تھی اور قلعے تک 3-4 موڑ مڑتی تھی۔ قلعہ وہاں سے زیادہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ہم واپس آ گئے۔ مکان پر میں نے کمانڈو منصور احمد بٹ کو سب کچھ سمجھا دیا۔ ہم جلدی سو گئے۔ رات کے 3 بجے گھڑی کے الارم نے ہمیں جگا دیا۔ ہمارا لباس وہی عام ہندو مالیوں والا تھا۔ ماتھے پر سرخ تلک بھی ہم نے رہنے دیا تھا۔ موقع دیکھنے کے بعد میں نے اپنے مجاہد کی مدد سے 70 فٹ لمبی ایک پتلی اور بڑی مضبوط رسی منگوا کر رکھ لی تھی۔ رسی میں کہیں کہیں ہم نے گانٹھیں ڈال دی تھی۔ رسی ہم نے سیاہ رنگ کی منگوائی تھی تاکہ دن کے وقت وہ قلعے کی عقبی دیوار کے ساتھ لٹک رہی ہو تو اس کا رنگ دیوار کے میلے رنگ میں گھل مل جائے اور دور سے نظر نہ آئے۔ اس سے زیادہ احتیاط ہمارے اختیار میں نہیں تھی۔ ہم نے اٹھتے ہی اپنے اپنے آٹومیٹک پستول اور ان کا میگزین چیک کیا۔ رسی کا گول گچھا بنا کر میں نے اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ رات کے 3 بجے ساری آبادی گہری نیند سو رہی تھی۔ ہم خالی اندھیری گلیوں میں سے ہو کر جلدی سے کھیتوں میں آ گئے۔ یہاں ہم محفوظ تھے۔ جس راستے سے مجاہد مجھے لے کر مسلیوں کی بستی کی طرف گیا تھا، ہم اسی راستے سے چلتے بستی کے باہر آ کر رک گئے۔ میں نے کمانڈو منصور احمد بٹ سے کہا ہمیں ایک جگہ چھپ کر دونوں خاکروبوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ کچی سڑک کے تیسرے موڑ پر ٹالی کے اونچے اونچے درخت ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ میں سڑک کی ایک طرف اور کمانڈو منصور احمد بٹ دوسری طرف اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمیں گھنگروں کی آواز سنائی دی۔ میں نے کمانڈو منصور سے کہا خبردار ہو جاؤ، دونوں آ رہے ہیں۔ یہ گھنگرو ریڑی کے آگے جتے ہوئے گدھے کی گردن میں بندھے ہوئے تھے۔ ستاروں کی ہلکی نیلی روشنی میں ہمیں بستی کی طرف سے ایک ریڑی آتی نظر آئی۔ ذرا قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ دونوں خاکروب ریڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک سگریٹ پی رہا تھا جس کے گل کی چمک دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ جب ریڑی ہمارے سامنے سے گزرنے لگی تو ہم پستولیں نکال کر سامنے آ گئے۔ ہم نے جو میلی کچیلی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی ان میں اپنا چہرہ بھی چھپا لیا ہوا تھا۔ میں نے روبدار آواز میں کہا دونوں ریڑی سے نیچے اتر آؤ، خبردار اگر کوئی حرکت کی تو ہمارے پستولوں کی گولیاں تم دونوں کو اڑا دیں گی۔ دونوں خاکروب جن میں ایک بوڑھا تھا ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈر کر ریڑی سے نیچے اتر آئے۔ ہم نے ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے رسی کا کچھ ٹکڑا پہلے سے کاٹ کر رکھ لیا تھا۔ کمانڈو منصور احمد بٹ ان کے سامنے پستول نکالے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً دونوں کے ہاتھ رسی سے کس کر پیچھے باندھ دیے۔ ان بیچاروں کی خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ان میں جو ذرا نوجوان مگر دبلا پتلا تھا بڑی مشکل سے بولا مہاراج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو چوڑے ہیں۔ بوڑھے نے عاجزی سے کہا مہاراج ہماری گاڑی لے جائیں، ہمیں نہ ماریں۔ میں نے دونوں کے منہ کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا اور انہیں کھینچتا ہوا درختوں کے پیچھے لے گیا جہاں ایک گڑھا تھا۔ یہ گڑھا میں نے شام کو ہی دیکھ لیا تھا۔ اس میں درختوں کی شاخیں اور بڑے بڑے مڈ پڑے تھے۔ ہم نے دونوں کے منہ پر اتنی زور سے کپڑا باندھا کہ وہ ذرا سا بھی منہ نہ ہلا سکیں، صرف سانس لے سکتے تھے۔ پھر انہیں درختوں کے 2 الگ الگ مڈھوں کے ساتھ لٹا کر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ صرف اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے پنجے ہی ہلا سکتے تھے۔ یہ کام ہم نے 2 منٹ کے اندر اندر کر لیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے اوپر وہاں پڑی ہوئی درختوں کی سوکھی شاخیں ڈال دی۔ اب وہ گڑھے میں پڑے ہوئے باہر سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد ہم ریڑھی یا گدھا گاڑی پر بیٹھے اور گاڑی کو قلعے کی طرف ڈال دیا۔ گاڑی میں 2 لمبے لمبے جھاڑو پڑے تھے۔ 2 ٹوکرے تھے جن میں وہ قلعے کا کوڑا کرکٹ ڈال کر باہر لاتے تھے۔ کچھ فاصلے پر قلعے کے دروازے کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہم گدھا گاڑی تیز تیز چلا رہے تھے۔ رات اندھیری تھی اور اس کے سکوت کو گدھے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگروں کی آواز توڑ رہی تھی۔ کمانڈو منصور کہنے لگا ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ گدھا گاڑی کی باگیں میرے ہاتھ میں تھیں۔ کمانڈو منصور بولا جن 2 آدمیوں کو ہم باندھ کر پھینک آئے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ آج سارا دن وہاں پڑے رہیں گے اور ان کو کوئی نہ دیکھے یا وہ کوئی آواز نہ نکالے۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ نوجوان مسلی 2-3 گھنٹوں کی کوشش کے بعد آزاد ہو جائے گا اور وہ فوراً قلعے کی پولیس کو جا کر ساری بات بتا دے گا۔ اس کے بعد عین ممکن ہے کہ پولیس قلعے کی تلاشی لے کر اور اوپر چھت پر آ کر نیچے لٹکی ہوئی رسی بھی دیکھ لے، اور اگر پولیس کو رسی نظر نہ آئی جب بھی وہاں کمانڈو شیروان والی کوٹری کے اوپر پولیس کی نفری دگنی کر دی جائے گی۔ یہ پولیس CID کی ہے۔ اسے فوراً شک پڑ جائے گا کہ کشمیری کمانڈو خاکروبوں کے بھیس میں قلعے میں آئے تھے اور کمانڈر شیروان کو فرار کرانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر گئے ہیں۔ کمانڈو منصور کی بات کافی وزنی تھی۔ ہم نے آج قلعے کے باہر رسی لٹکانے کے بعد اسی دن آدھی رات کو وہاں آنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ میں نے کمانڈو منصور بٹ سے پوچھا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ بولا دوست ہمیں جو کچھ کرنا ہے ابھی کر گزرنا چاہیے، ابھی دن نکلنے میں کافی وقت ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے،
ہم ابھی کمانڈو ایکشن کر کے کمانڈر شیروان کو نکال لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج کا سارا دن ان مسلیوں کو دے دیا تو وہ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ رسیوں سے جکڑے ہوئے حلق سے آوازیں نکالنے لگیں اور اس طرح لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے کمانڈو منصور احمد بٹ کا مشورہ بہت صحیح معلوم ہوا۔ میں نے کہا کمانڈو دوست ٹھیک ہے، ہم اسی وقت کمانڈو ایکشن شروع کرتے ہیں۔ 70 فٹ پتلی رسی کے گچھے کو ہم نے ٹوکری میں چھپا دیا تھا۔ ایک غلطی ہم سے ضرور ہو گئی تھی کہ ہم نے دونوں مسلیوں کے شناختی کارڈ ان کی جیبوں سے نہیں نکالے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں نے اس کا ذکر کمانڈو منصور سے کیا تو وہ بولا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا تو کہہ دیں گے کہ ہمیں بوٹا اور منشی سے شناختی کارڈ لینے یاد نہیں رہے۔ قلعے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے گدھا گاڑی روک لی۔ اس وقت قلعے کے آہنی گیٹ کا ایک بڑا پٹ آدھا کھلا ہوا تھا اور باہر 2 سپاہی پہرے پر موجود تھے، جن میں سے ایک سکھ تھا۔ میں اتر کر گدھے کو کھینچ کر قدم قدم چلاتا قلعے کے دروازے میں سے گزرنے لگا تو سکھ سپاہی نے بلب کی روشنی میں ہمیں دیکھ کر کہا ٹھہر جاؤ، تم کون ہو؟ وہ بوٹا اور منشی کہاں ہیں؟ ہمارے حلیے اس وقت خاکروبوں والے ہی تھے۔ اوپر سے کمانڈو منصور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ باندھ لیے اور بڑی عاجزی سے کہا مہاراج بوٹا اور منشی شادی بیاہ پر ساتھ والے گاؤں میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی جگہ ڈیوٹی پر بھیج دیا ہے۔ میرا نام کندن مسیح ہے اور یہ میرا ماما ہے جی، اس کا نام مرلی رام ہے۔ دوسرا سپاہی بھی ہمارے قریب آ گیا، کہنے لگا بوٹا اور منشی کب واپس آئیں گے؟ میں نے ہاتھ باندھ کر بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا مہاراج آج شام کو آ جائیں گے، کل وہی ڈیوٹی پر آئیں گے۔ سرکار قلعے کے اندر صفائی ستھرائی ضروری تھی، اس لیے ہم ان کی جگہ حاضر ہو گئے ہیں۔ وہ بولا چلو اندر اور اسی طرح صفائی کرنا جس طرح بوٹا اور منشی کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا مہاراج آپ چنتا نہ کریں، اور ہم گدھا گاڑی کو چلاتے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی پیدل چلتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے ٹوکری اٹھا کر نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ٹوکری کے نیچے 70 فٹ لمبی رسی کا گچھا پڑا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے جواز کے لیے بھی میں نے ایک معقول جواب سوچ لیا تھا۔ اس کے علاوہ سپاہیوں نے گدھا گاڑی کے نیچے جو جھولا سا لٹک رہا تھا اسے بھی نہ دیکھا۔ اس میں ہمارے دونوں آٹومیٹک پستول اور میگزین تھے۔ چونکہ ہمیں دن نکلنے سے پہلے اپنے کمانڈو آپریشن مکمل کرنا تھا، اس لیے بڑے تیز ایکشن کی ضرورت تھی۔ ہم 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ قلعے کے اندر ایک پتلی سی سڑک تھی جس کے دونوں طرف CID کے دفاتر تھے جو بند پڑے تھے۔ ہم گدھا گاڑی پر بیٹھ گئے اور اسے چلاتے سڑک کی مشرقی سمت چلے آئے۔ یہاں آ کر ہم گدھا گاڑی سے اتر پڑے اور یوں ہی ادھر ادھر سڑک پر جھاڑو پھیرنے شروع کر دیے۔ مشرق کی جانب قلعے کی پرانی سیڑھیاں اوپر والی منزل کو جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے اوپر بلب روشن تھا اور اس روشنی میں 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک سٹول پر بیٹھا تھا، رائفل اس نے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی۔ دوسرا سپاہی بڑی بیزاری سے رائفل کے سہارے کھڑا تھا۔ جہاں دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا، میں جھاڑو دیتا کمانڈو منصور احمد بٹ کے قریب گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا یہی دروازہ نیچے کمانڈر شیروان کے تہہ خانے میں جاتا ہوگا۔ ہم ذرا اندھیرے میں تھے۔ اس نے دروازے کو غور سے دیکھا اور بولا میرا خیال ہے یہی تہہ خانے کا دروازہ ہے، مجاہد نے یہی بتایا تھا، مگر ہمیں پہلے کسی طرح تصدیق کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا تصدیق کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں ایکشن شروع کر دینا چاہیے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے گدھا گاڑی ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے اس کے نیچے لٹکتے جھولے میں سے اپنے آٹومیٹک پستول نکال کر اپنے پرانے کوٹوں کے اندر چھپا لیے تھے۔ میں نے کمانڈو منصور احمد بٹ سے کہا میں ان دونوں سپاہیوں کو ٹھکانے لگانے جا رہا ہوں، جیسے ہی میں یہ کام ختم کروں تم ٹوکری کے نیچے سے رسے نکال کر سیڑھیوں میں آ جانا، رسی سیڑھیوں میں چھپا کر مجھے کور دینا۔ اوکے، زیادہ باتیں کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اب ہمیں اشاروں میں اور شارٹ ہینڈ ٹائپ کی گفتگو کرنی تھی۔ کمانڈو منصور وہیں سڑک کے کنارے جھاڑو پھیرنے لگا، میں بھی جھاڑو پھیرتے ہوئے سپاہیوں کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ اوئے تم کون ہو؟ بوٹا مسیح کہاں ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج بوٹا اور منشی دکان پر گئے ہوئے ہیں، ان کی جگہ میں اور میرا بھائی مرلی پرساد آئے ہیں۔ دوسرے سکھ نے ہنس کر کہا تو پھر بجاؤ مرلی۔ میں جھاڑو دیتا ان سپاہیوں کے تھوڑا پیچھے آ گیا۔ پیچھے آتے ہی میں نے دائیں بائیں سڑک پر نگاہ ڈالی، وہاں اس وقت ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے جھکے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر آٹومیٹک پستول نکالا اور نکالنے کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے دونوں سپاہیوں کی پیٹھ پر 3 فائر کر دیے۔ سائلنسر کی وجہ سے پستول کے دھماکے نہیں ہوئے تھے۔ 3 گولیاں کھاتے ہی دونوں سپاہی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اس دوران کمانڈو منصور رسی کا گچھا اٹھائے دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ ہم نے دونوں سپاہیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک طرف اندھیرے میں ڈال دیا۔ میں نے کمانڈو منصور سے کہا سیڑھیوں میں چھپ جاؤ، چوکس رہو، میں تہہ خانے میں جا رہا ہوں۔ سیڑھیوں کے پاس ہی جو دروازہ تھا اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ یہ دروازہ تہہ خانے کو ہی جاتا ہے، اس میں اسلحے کا ذخیرہ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس قسم کی سوچ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے دروازے کے تالے پر فائر کیا، گولی نے تالے کو اڑا دیا۔ میں تھوڑا سا دروازہ کھول کر دوسری طرف گیا تو نیچے زینہ جاتا تھا۔ 6-7 سیڑھیاں تھی، نیچے آخری سیڑھی کے اوپر بھی ہلکی روشنی والا بلب تھا۔ یہاں بھی ایک دروازہ تھا جس پر تالا پڑا ہوا تھا، میں نے اسے بھی پستول کے فائر سے اڑا دیا۔ دروازہ کھولا اور دوسری طرف آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے جس شے کو دیکھا وہ ایک آدمی تھا جو ننگے فرش پر اوندھا پڑا تھا۔
فائر کی آواز سے اس نے گردن ذرا سی اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کمانڈر شیروان کو اس زخمی اور نقاہت کی حالت میں بھی پہچان لیا۔ میں نے جاتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، کمانڈر ہم آپ کو لے جانے آئے ہیں، کیا آپ چل سکتے ہیں؟ کمانڈر شیروان نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر جس پر زخموں کے نشان تھے اور جو کمزور ہو رہا تھا اس پر رونق سی آ گئی۔ کہنے لگا، میں چل سکتا ہوں۔ میں کمانڈر شیروان کو اپنے پیچھے چلاتا سیڑھیاں چڑھ کر تہہ خانے کے دوسرے دروازے سے باہر آ گیا تو کمانڈو منصور کو پستول ہاتھ میں لیے ایک طرف گھات میں بیٹھے دیکھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمانڈو شیروان کو گلے لگا لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جلدی سے اوپر چھت پر چلو۔ منصور احمد بٹ، میں آگے جاؤں گا، اوپر 2 آدمی پہرے پر ہوتے ہیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت والے دروازے کی آخری سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ میں نے گردن ذرا باہر نکال کر چھت پر نگاہ ڈالی۔ اپنے مجاہد کے جاسوس نے جو نقشہ بتایا تھا بالکل وہی نقشہ تھا۔ ہم قلعے کی چھت کی مشرقی سمت نکلے تھے۔ سامنے کافی کشادہ پرانی چھت تھی جس کے کنارے پر سیمنٹ اور اینٹوں کی بنی ہوئی پرانی مچان تھی جہاں فوج کے زمانے میں مشین گن پوسٹ ہوا کرتی تھی۔ میں نے دور سے ایک سپاہی کو آتے دیکھا۔ اس نے رائفل کندھے سے لٹکا رکھی تھی اور بڑی آہستہ آہستہ دیوار کی دوسری جانب دیکھتا چلا رہا تھا۔ میں نے سیڑھیوں میں سے نیچے منہ کر کے ہلکی سی سیٹی بجا کر کمانڈو منصور احمد بٹ کو اشارہ کیا کہ ہوشیار رہے۔ سپاہی میری طرف آ رہا تھا، شاید وہ نیچے جانے والا تھا۔ میں سیڑھیوں میں ایک طرف ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میری ساری توجہ اس بات پر تھی کہ اس سپاہی کو حلق سے آواز نکالنے یا رائفل کا فائر کرنے کی مہلت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ سپاہی ہندو ہی ہوگا کیونکہ وہ سکھ نہیں تھا۔ وہ واقعی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی چوکھٹ کے سامنے آیا، میرے ہاتھ میں جو آٹومیٹک پستول تھا اس میں سے ٹھک ٹھک کی آواز کے 2 فائر ہوئے اور دونوں گولیاں سپاہی کے سینے میں اتر گئیں اور وہ دھڑام سے سیڑھیوں میں منہ کے بل گر پڑا۔ میں اسے کھینچ کر چھت پر لے گیا۔ وہ ابھی زندہ تھا۔ میں نے ایک فائر اس کے سر میں کیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کی رائفل پاؤں سے دور کر دی۔ نیچے سے کمانڈو منصور احمد بٹ اور کمانڈر شیروان اوپر آ گئے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ کے کاندھے پر رسی کا گچھا تھا۔ ہم دوڑ کر سیمنٹ کی مچان کے اندر گھس گئے۔ وہاں 2 سوراخوں میں رسی کو کس کر باندھا اور رسی کو قلعے کی دیوار کی دوسری طرف پھینک دیا۔ کمانڈو منصور احمد بٹ چھت پر مچان کے کونے میں پستول لیے اس طرح بیٹھا رہا کہ اگر کوئی دوسرا سپاہی اس طرف آ رہا ہو تو اسے بھی وہیں ختم کر دیا جائے، مگر وہاں اس وقت صرف ایک ہی سپاہی گشت کر رہا تھا جس کی لاش سیڑھیوں والے دروازے کی ایک طرف پڑی تھی۔ میں نے کمانڈر شیروان سے پوچھا، آپ رسی کو پکڑ کر نیچے اتر سکیں گے؟ کمانڈر شیروان نے کہا، شیر زخمی ہوا ہے، مرا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں کمانڈر منصور احمد بٹ کو نیچے اتاروں گا کیونکہ اس کے پاس اسلحہ تھا، مگر میرے دیکھتے دیکھتے کمانڈر شیروان نے رسی کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا اور دونوں پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ میں نے کمانڈو منصور کو اشارہ کیا، وہ بھی نیچے اترنے لگا۔ میں پستول لیے اوپر دیوار کے پاس بیٹھ گیا، کبھی چھت پر سیڑھیوں کی طرف دیکھتا اور کبھی سر جھکا کر نیچے ان دونوں مجاہدوں کو قلعے کی دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے اترتا دیکھ لیتا۔ جب دونوں نیچے اتر گئے تو میں بھی نیچے اتر گیا۔ نیچے قلعے کی دیوار کے ساتھ چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ چونکہ اس کمانڈو ایکشن کا پروگرام ہنگامی حالات میں اچانک بن گیا تھا، اس لیے ہم یہ نہیں طے کر سکے تھے کہ کمانڈو شیروان کو قلعے سے نکال کر کس طرف لے جانا چاہیے۔ اگر دوسری رات کو اس منصوبے پر عمل کیا جاتا تو ہم نے کمانڈو شیروان کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کا پہلے سے انتظام کر لیا ہوتا، مگر ہمیں اچانک یہ کمانڈو آپریشن کرنا پڑ گیا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب جیسے بھی ہو ہمیں اپنے مجاہد کے گھر کا ہی رخ کرنا چاہیے۔ اس وقت پاؤ پھٹ رہی تھی، تھوڑی دیر میں دن کا اجالا ہونے والا تھا اور قلعے کے اندر پنجاب پولیس کے 3 سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں اور نیچے والی دونوں لاشوں کا تو فوراً ہی پتہ چل جانا تھا اور پھر پولیس کو کمانڈر شیروان کے فرار کا بھی علم ہونا تھا اور اس کے بعد امرتسر شہر میں ایک طرح سے ہنگامی صورتحال پیدا ہو جانی تھی اور پولیس کے ساتھ ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس نے بھی جگہ جگہ ہماری تلاش شروع کر دینی تھی۔ میں نے منصور احمد بٹ سے کہا، واپس اپنے ساتھی کے مکان پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا اوکے، اور ہم کمانڈر شیروان کو لے کر ریگو برج کی طرف تیز تیز چلنے لگے۔ کمانڈر شیروان کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ تیز تیز چل رہا تھا۔ جس وقت ہم دائم گنج کی بستی میں داخل ہوئے اس وقت آسمان پر صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ سردی کی وجہ سے گلیوں میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں نے مجاہد کے مکان پر آ کر دستک دینے کے بجائے دروازے کو اندر دھکیلا۔ دروازہ کھلا تھا۔ مجاہد نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ میں دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگاؤں گا۔ ہم تینوں مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو گئے۔ اوپر مجاہد جاگ رہا تھا۔ اس نے آواز دی، کون ہے؟ میں نے کہا ہم ہیں۔ اوپر آ کر مجاہد نے ہمارے ساتھ کمانڈر شیروان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کمانڈر شیروان کو اور کمانڈر شیروان اس کو جانتا تھا۔ اس نے کچھ پوچھے بغیر جلدی سے چارپائی بستر ٹھیک کیا
ہم نے کمانڈر شیروان کو لٹا دیا اور اوپر کمبر ڈال دیا۔ کمانڈر کے چہرے پر انتہائی نقاہت طاری تھی۔ اس کے بائیں گال پر سگریٹ سے جلنے کے کتنے ہی نشان تھے۔ نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجاہد سے کہا، تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ اس کے بعد کمانڈر پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ مجاہد کو ہم نے سارا قصہ سنایا تو وہ بولا، تم لوگوں نے ٹھیک وقت پر سب کچھ کیا۔ ہم نے کمانڈر کی طرف دیکھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس پر بڑا گھناؤنا تشدد کیا گیا تھا۔ اس کی گردن پر بھی زخم کے لمبے لمبے نشان تھے۔ ایک آنکھ کے نیچے سیاہ داغ ابھرا ہوا تھا۔ مجاہد نے کہا، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں گرم پانی لاتا ہوں۔ وہ پانی گرم کر کے لے آیا۔ ہم اس میں کپڑا گیلا کر کے کمانڈر کے چہرے کے زخموں کو لگانے لگے۔ تھوڑی دیر میں کمانڈر کو ہوش آ گیا۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور اس کے بعد دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہم ایک ہفتے تک اس مکان میں بند رہے۔